الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہمارا سورۃ النساء کا رکوع نمبر 2 اور آیت نمبر 11 سے آغاز ہوگا۔ تو آئیے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، تجوید اور مخارج کے ساتھ پڑھنے سمجھنے کے لیے ایک ایک آیت پڑھیں گے اور ٹھہر ٹھہر کر ایک الگ الگ الفاظ کا تلفظ کریں گے اور قواعد کی دہرائی بھی کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا اور کمنٹس بھی کر دیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو نور قرآن سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، یوصیکم، یہاں پر یو کے اندر واو مدہ ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے، سوئی یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے، اور فی اولادکم یہاں پر مد منفصل ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، اس لیے آپ نے اسے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، للذکر میں ذال ان حروف میں سے کہ جس کے اندر سیٹی نہیں آتی، تو اسے آپ نے بغیر سیٹی کے پڑھنا ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك۔ نساء یہاں پر مد متصل ہے کہ حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ نساء کے بعد چونکہ حمزہ کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے فا آ رہا ہے، لہذا اخفا کا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھنا ہے آپ نے۔ فلہن نون مشدد ہے، یہاں بھی غنہ ہوگا۔ ثلثا یہاں الف مدہ ہوگا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ۔ فَإِن لَّمْ یہاں پر نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے تو اظہار کا قاعدہ ہوگا، تو یعنی غنہ یہاں پر آپ نے نہیں کرنا، جو ادغام کا قاعدہ ہے وہ نہیں لگے گا۔ فَإِن لَّم میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ یکن، یہاں بھی نون ساکن کے بعد جو لام آ رہا ہے، اگرچہ ادغام کا قاعدہ جو حروف یرملون ان میں سے ہے، لیکن را اور لام آ جائے نون ساکن کے بعد تو وہاں غنہ نہیں ہوتا، تو اس لیے یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ فَإِن كَانَ یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہے، لہو یہاں پر جو الٹا پیش ہے تو چونکہ کھڑی حرکات کے برابر ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر اس کے بعد جو حمزہ ہے وہ دوسرے کلمے میں ہے، اس وجہ سے یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ اخواتن یہاں پر تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے آ رہا ہے، لہذا اخفا کا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے آپ نے پڑھنا ہے۔ اخواتن فلأمه السدس من بعد، من بعد یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب، تو یہ جو چوتھا قاعدہ ہے اقلاب کا، یہ وہی قاعدہ یہاں پر لگ رہا ہے۔ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، بِهَا یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہے۔ آباؤکم وَأَبْنَاؤکم لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ تو سامعین محترم، اچھے طریقے سے آپ نے سننا ہے کہ جو اگر کہیں بھی کوئی کسی لفظ کے اندر، تلفظ کے اندر کوئی کمی بیشی ہو تو آپ نے اسے پورا کرنا ہے۔ آیت نمبر 12،
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. وَلَكُمْ یہاں پر میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ رہے ہیں، لہٰذا یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. بِہا یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہے، چونکہ الف مدہ ہو رہا ہے اور اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، اس لیے آپ نے لمبا کر کے پڑھنا ہے. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. مما یہاں پر میم مشدد ہے، غنہ ہوگا، الف مدہ بھی ہے، تو اس لیے آپ نے ایک الف کے برابر اسے کھینچ کر پڑھنا ہے. ترکتم یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا. إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ. فَإِن كَانُوا یہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، مد منفصل کا قاعدہ ہوگا. أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ. بِهَا أَوْ دَيْنٍ یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا. أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ. آیت نمبر 13. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. وَمَن یہاں پر ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہے، چونکہ نون ساکن کے بعد حرف یرملون میں سے یا آ رہا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. صدق اللہ العظیم. تو الحمدللہ آج ہمارا دوسرا رکوع کمپلیٹ ہوا. تو سامعین محترم، اگر آپ ہم سے قرآن پاک پڑھنا چاہیں یا فرض علوم سیکھنا چاہیں یا کسی طرح کی بھی کوئی معلومات لینا چاہیں تو آپ کمنٹس کر کے جو ہے وہ آپ کمنٹس کریں، تو انشاءاللہ ہم آپ کو واٹس ایپ نمبر دے دیں گے، آپ اس پر رابطہ کر کے ہم سے معلومات لے سکتے ہیں. قرآن پاک پڑھنا چاہیں، ناظرہ پڑھنا چاہیں، قاعدہ پڑھنا چاہیں، حفظ کرنا چاہیں، یا درس نظامی کے حوالے سے جو گرامر وغیرہ کچھ بھی سیکھنا چاہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو سکھا دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.